میرا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس کے سارے گناہ کبائر کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ اے حبیب، اے پیارے، جو تیرا ذکر کرے گا، جو تیرا ذکر کرے گا، اس کے اعمال بد کو، میں اس کے اعمال بد کو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے، جو تیرا ذکر کرے گا قیامت میں اس کے اعمال بد کو نہیں دیکھوں گا، تیرے نام کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا توفیق۔ اگر ہم آپ اپنے نبی کے نام پر محفل میلاد کا پروگرام کرتے ہیں، جیسا کہ 12 ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، آپ سے جو ہو سکے کیجئے انشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں تاکہ اے پیارے، جو تیرا ذکر کرے گا قیامت میں اس کے اعمال بد کو نہیں دیکھوں گا، تیرے نام کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی صلاتی وجبت لہ شفاعتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، قیامت کے دن میں نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھ لیجئے آپ بھی ایک بار درود و پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے، جس نے بھی مجھ نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، قیامت کے دن میں نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد، با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد مجھ نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیا، اس کا گھر محمد کے محلے کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد مجھ نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے گا، اس کا گھر محمد کے محلے کے قریب ہوگا۔ یہ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ لوگ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر صرف انسان ہی درود نہیں پڑھتے، مجھ پر صرف انسان ہی درود نہیں پڑھتے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ملک بھی درود پڑھتے ہیں، فلک بھی درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جبریل بھی درود پڑھتا ہے، مجھ پر فرش کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو رب العالمین بھی درود پڑھتا ہے۔ اللہ جو ہے خود وہ اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے، اور میرے نبی کو جنگل کے جانور بھی سلام کرتے ہیں، میرے نبی کو جنگل کے جانور بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی ہے، جمادات کا نبی ہے، حیوانات کے نبی ہے، فرشتوں کے نبی ہے، فرشتوں کے نبی ہے، ملائکہ کے نبی ہے، سدرا کی بلندیوں کی نبی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ کے نبی ہے، آسمانوں کی گڑگڑاہٹ کے نبی ہے، میرے نبی ہواؤں کے نبی ہے، میرے نبی خلاؤں کے نبی ہے، میرے نبی 1,24,000 نبیوں کے نبی ہے، میرے نبی 1,24,000 نبیوں کے نبی ہے۔ میرے نبی اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کرام کی امامت فرما رہے تھے۔ قربان جائیے ان نمازوں پر جن نمازوں کی امام
امام الانبیاء تھے، جن نمازوں کا امام الانبیاء تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ ایمان سے بتائیے، جن کو نماز پڑھائی ہوگی خواجہ غریب نواز نے، وہ شان والے ہیں کہ نہیں؟ جن کو نماز پڑھائی ہوگی خواجہ غریب نواز نے، وہ شان والے ہیں یا نہیں؟ جن کو نماز پڑھائی ہوگی حضور غوث اعظم نے، وہ شان والے ہیں کہ نہیں؟ جن کو نماز پڑھائی ہوگی صابر پاک نے، وہ شان والے ہیں کہ نہیں؟ جن کو نماز پڑھائی ہوگی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ حافظ ملت مجاہد ملت صابر پاک محبوب الہی علاء الحق پنڈبی حضور مخدوم سمنا نے، وہ شان والے ہیں کہ نہیں؟ جن کو نماز ہی مصطفیٰ نے پڑھائی ہو، وہ صحابہ کتنی شان والے ہوں گے، وہ صحابہ کتنی شان والے ہوں گے۔